بسم اللہ کیجیے، شروع کیجیے آپ سے۔ عبارت پڑھ لیجیے تھوڑا سا۔ جی، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. وبول ما يؤكل لحمه نجس، لا ما لم يكن حدثا ولا يشرب أصلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کنویں کے احکام ہم نے شروع کیے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم یہاں اس میں دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک یہ کہ کنویں کے اندر کوئی نجاست گر جائے، تو وہ ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ یہاں اسی کے ضمن میں ایک دو باتیں مزید ہیں، اور پھر نیچے والے بحث سے کنویں کے اندر جانور کے گرنے سے متعلق احکام ہوں گے۔ تو یہ ایک کچھ اضافی باتیں ہیں کہ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجَسٌ، کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ اصل میں اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں، بلکہ وہ نیچے والے حکم میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ تقریباً تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا نہ جاتا ہو تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے اس کا حکم دوسری جگہ بھی لکھا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بھی جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے۔ اور اس کا جو حکم ہے وہ نجاست خفیفہ کا ہے، ٹھیک ہے، نجاست خفیفہ کا۔ اور بدن پہ لگ جائے تو نجاست خفیفہ والا حکم لاگو ہوگا، جیسے آگے آئے گا۔ اور کنویں میں گر جائے تو یہ نجس ہے، تو اس لیے سارا کا سارا کنواں کا پانی نکال دیا جائے گا۔ البتہ پھر اس میں آرات مختلف ہو جاتی ہے کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ سارا پانی نکالا جائے گا، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ پانی نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی کہ وہ ان کو یوں سمجھ جائیے کہ ان کے ہاں یہ پیشاب ہی پاک ہے، جیسے آگے آئے گا، کیونکہ اسی وجہ سے انہوں نے پینے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں جن جانوروں کا بھی گوشت کھایا جاتا ہو ان کا پیشاب پاک ہے، اور شیخین کے ہاں ان کا پیشاب ناپاک ہے، لہٰذا اس سے پانی کے سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ مفتابی قول بھی شیخین ہی کا ہے۔ لا ما لم یکن حدثا، اس کے اندر لا کے بعد نا ایک جملہ پورا محذوف ہے، یعنی کہ یعنی لا یکون الخارج نجسا ما لم یکن حدثا، لا یکون الخارج کیا کہہ سکتے ہیں، لا یکون الخارج نجسا ما لم یکن حدثا، اس طرح ہے کہ جو انسان کے بدن سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس وقت تک نجس اور ناپاک نہیں ہوگی، ما لم یکن حدثا، جب تک کہ وہ حدث کا سبب نہ بنے، جب تک کہ وہ وضو توڑنے والی نہ ہو یا غسل توڑنے والی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو معلوم ہوگا نا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی انسان الٹیاں کر لے، قے کر لے، اور منہ بھر کر ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اگر ایسی قے ہیں جو منہ بھر کر نہیں ہے تو وہ اگر کپڑوں پر لگے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ حدث نہیں ہے، تو جب حدث نہیں ہے تو نجس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ بھر کر ہے تو منہ بھر کر چونکہ حدث ہے تو اس لیے یہ نجس بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم نا کہ زخم سے پانی جو خون جو نکلتا ہے وہ تب ناقض وضو ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جگہ سے پھیل جائے، ادھر ادھر چلا جائے۔ تو اگر اپنی جگہ سے پھیلا نہیں ہے، زخم کے اندر ہی ہے، اور اس پر کوئی کپڑا لگ جائے، تھوڑا سا کپڑے کے اوپر لگ جائے، تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک حدث کا سبب نہیں ہے تو نجس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے بنیادی ایک اصول ہے، آپ یہ اصول پورا اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ لا یکون الخارج نجسا ما لم یکن حدثا ولا یشرب اصلا، اور یہ جو پیشاب ہے یہ نہیں پیا جائے گا اصلا، بالکل، یعنی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں تو یہ پاک ہے، تو ان کے ہاں یہ پیا جا سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام ابو یوسف کے ہاں ناپاک تو ہے، لیکن امام صاحب مطلقاً پینے کو منع کرتے ہیں، عام حالات میں بھی اور دوا اور تداوی کے لیے بھی۔
جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صرف تداوی کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ اگر ماہرین ڈاکٹر بتائے کہ بھئی ان کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے اور اس سے علاج جو ہے وہ غالب امکان ہے کہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر پینے کی اجازت ہے۔ اور تینوں علماء نے اپنے اجتہاد سے اسی حدیث عرینہ سے استدلال کیا ہے، مشہور حدیث ہے جس میں کچھ لوگ آئے تھے قبیلے عرینہ کے اور مسلمان ہو گئے، پھر اونٹوں کو بھگا کر لے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا کہ بیمار ہو گئے تھے، تو کہا تھا کہ جا کے باہر جو ہے اونٹ ہے ان کا پیشاب پی لو۔ تو کچھ علماء نے ان کو وہاں تک خاص کر دیا اہل عرینہ کے ساتھ، تو جیسے امام صاحب ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ بھئی عام حالات میں تو ٹھیک ہے وہی حکم ہے، لیکن ضرورت ہو دوائی کا تو پھر اجازت ہے، اور امام محمد نے کہا کہ مطلقاً اجازت ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، تو یہ ہے بنیادی طور پہ علماء کی آراء، اور متاخرین حنفیہ نے تقریباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوائی کے لیے اجازت دیتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، کہ ماہر ڈاکٹر بتائے اور علاج کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو، اور اس سے علاج جو ہے وہ امکان ہو، غالب امکان ہو، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر اجازت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں سے وہ عشرون دلون، یا جو یہاں سے بحث ہے یہ شروع ہو رہی ہے کہ کنویں کے اندر اگر کوئی جانور گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تین قسم کے جانور کا تذکرہ کریں گے یہ۔ ایک وہ جانور جو اپنے جسم میں اور جثے میں چوہے یا چوہے کے آس پاس ہو، ٹھیک ہے، یعنی اصل حکم یہاں چوہے کا ذکر ہے، لیکن چوہا یا چوہے کے برابر مقدار میں یا اس کے قریب قریب ہو جثے میں، جیسے چڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کنویں میں گر جاتی ہے تو وہاں اصول ہے کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے 20 ڈول نکالا جائے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ تین تین اقسام ہے، تو پہلی قسم ہے چوہا یا چوہے کے جثے کے قریب قریب، تو عشرون دلون وسطن، درمیانہ، وسطن اس لیے کہا کہ اگر کسی علاقے میں مختلف قسم کے ڈول رائج ہے تو جو سب سے درمیانہ ہو، برابر، وہ لیا جائے گا، کہ جب اس کے اندر چوہے وغیرہ مر جائے۔ نحو اس لیے لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ ظاہر روایت کے اندر 20 سے 30 ڈول لکھا ہے کہ 20 سے لے کر 30 ڈول کے اندر درمیان درمیان نکال لیا جائے، 20 نکال لیے تو بھی کافی ہے، 25، 26، 30 تک۔ وہ اربعون بنحو حمامت، اور کہتے ہیں کہ کبوتر جیسی چیزوں سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ تو کبوتر یا کبوتر کے قریب قریب جو بھی جانور ہوں گے جس جثے کے اندر، تو ان سب کا یہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے قریب قریب جو ہے وہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہے، جیسے کبوتر ہے یا بلی ہے یا دجاجہ مرغی ہے، ان سب کو اس کے اندر شامل کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی ظاہر روایت کا قول یہی ہے کہ 40 سے 50 کے درمیان، اگرچہ یہاں 40 ذکر کیا گیا ہے ضرورتاً، لیکن 40 سے 50 کے درمیان۔ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم، وَكُلُّهُ بِنَحْوِ شَاةٍ، سارا پانی نکالا جائے گا اگر بکری جیسی چیز میں جو ہے وہ گر جائے اور مر جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو بہرحال پہلے اس کو دیکھ لیں، یہ تیسری قسم ہے، تو اس کے اندر انسان اور بکری، بکری سے اوپر کے جانور سب اس کے حکم میں کے اندر آتے ہیں، کہ اگر وہ گر کر مر جائے تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ غور کیجئے گا، ان سب کے اندر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اوکے، یہ موت سب کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ موت نحو فارا، موت نحو حمامہ، موت نحو شاتن۔ اگر نہیں مرا، کوئی جانور گر گیا اور مرا نہیں ہے، زندہ نکل آیا، پھر یہ حکم نہیں لاگو ہوگا، یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر جانور گر گیا اور مر گیا تو یہ تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جانور گر گیا اور مرا نہیں بلکہ زندہ نکل آیا تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یقینی طور پر معلوم تھا کہ اس جانور کے جسم پر کوئی ناپاکی یا نجاست لگی ہوئی ہے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور اگر پھر سارا پانی نکالا جائے گا۔ اور اگر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس جانور کے جسم پر کوئی نجاست لگی تھی یا نہیں، محض شک ہے، تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی صورت میں پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے کتے کے، کہ کتے کے جوتے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، تو اگر اس کا جوتا نیچے مکس ہو گیا ہو تو وہ بھی، اس سے بھی ہو جائے گا، لیکن باقی جانوروں کا اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی معقول اللحم جانور گر جائے اور زندہ نکل آئے یا کوئی اور جانور، تو اس کے وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہو کہ اس کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقدار ساری ہے جب مر جائے، اور جب زندہ ہو اس کا حکم بھی بتا دیا۔ اب ایک تیسری سچویشن ہے، وہ یہ ہے
وہ انتفاق حیوان او تفسخی، یہ عام ہے، سب کے ساتھ لگتا ہے. اوکے، پیچھے چوہے کے ساتھ بھی لگتا ہے، پیچھے کبوتر کے ساتھ بھی یہ لگتا ہے، اور شات کے ساتھ بھی لگتا ہے. وہ یہ کہ بھئی اگر حیوان پھول گیا یا پھٹ گیا تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا. حکم یہ والا لگے گا کلو، ٹھیک ہے. اور انتفاخ اور تفسخ کا تعلق ہر قسم کے جانور کے ساتھ ہے. انتفاخ کا مطلب ہوتا ہے پھول جانا، ٹھیک ہے، تورم فی الجسم. اور تفسخ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا. علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں. تفسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفسخ کہ اس کے اجزاء متفرق ہو جائے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر، خواہ چوہا پھٹ گیا ہو یا پھول گیا ہو، یا کبوتر پھول گیا ہو یا پھٹ گیا ہو، یا بکری، تینوں صورتوں کا یہ ایک ہی حکم ہے، کیا؟ کلوہ، سارا پانی نکالا جائے گا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ اور ایسی صورتحال میں ان تمام صورتوں میں وہ ضابطہ بھی لگے گا جو ہم نے باب شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب اصل چیز طاہر ہو جائے تو اس کی جو تابع جو چیزیں ہیں وہ بھی خود بخود طبعاً پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب کنواں پاک ہو جائے، پانی نکال دیں گے آپ، پانی پاک ہو جائے گا تو اس کی دیواریں خود بخود طبعاً پاک ہو جائے گی. اوکے ہو گیا؟ اچھا، یہ ایک اور سچویشن ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات اس کا تعلق اس آخری صورت کے ساتھ ہے کہ جن صورتوں میں سارا پانی نکالنا واجب ہے، کہ اگر وہ ان صورتوں میں وہ کنواں ایسا ہے جس سے سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، جیسے چشمہ وغیرہ ہے، بار بار پانی آتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر 200 ڈول پانی نکالا جائے گا. اس میں بھی علماء نے وہی لکھا ہے، 200 سے لے کر 300 تک کے ڈول نکالے جائیں گے اگر اس سے سارا کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو. ما لو لم يمكن نزحها، اگر سارا پانی نکالنا باہر ممکن نہ ہو. اچھا، اس میں نا کچھ علماء سے اصلاً جو اقوال، یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ بتا دیا، ورنہ اصلاً جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پانی اس وقت موجود ہے وہ سارا پانی نکال لیا جائے گا. اس کی مقدار معلوم کر دی جائے کہ کتنا پانی ہے اور وہ نکال دیا جائے. مقدار معلوم کرنے کے لیے پھر مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، کہ جو کنواں ہے نا اس کی چوڑائی معلوم کی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کنویں کے اندر کوئی بانس، کوئی رسی، کوئی بھی چیز نیچے پھینک دی جائے نیچے تک، اور معلوم کر دی جائے کہ بھئی کہاں تک پانی موجود ہے. مطلب کوئی لکڑی وغیرہ ڈال دی جائے، اور وہ لکڑی جہاں تک گیلی ہوگی تو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں تک گہرا پانی ہے. تو اس جیسا ساتھ میں کوئی اور گڑھا کھود دیا جائے جو چوڑائی میں اس کنویں کے برابر ہو اور گہرائی میں اس پانی کے بقدر ہو جس پانی کا اندازہ لگایا گیا ہے. تو وہ گھڑے کے اندر پانی ڈالتے رہے، جب وہ گھڑا بھر جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کنویں کے اندر جتنا پانی تھا وہ نکل گیا، اگرچہ اور پانی موجود ہو، کیونکہ وہ تو آتا رہے گا نا. تو ایک طریقہ، پرانا طریقہ علماء نے یہ لکھا تھا، لیکن چونکہ وہ ذرا مشکل ہے عوام کے لیے تو اس لیے 200 سے لے کر 300 تک کے ڈول کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی کو اکثر علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے اسی کو اختیار کیا ہے. اچھا، یہ ہو گیا پوائنٹ، یہاں تک حکم ہو گیا. اب ایک اور اضافی بات ہے یہاں، کہ یہاں سے یہاں تک آگے پھر جھوٹے کا وَنَجَّسَهَا مُذْ ثَلَاثٍ فَأْرَةٌ مُنْتَفِخَةٌ جُهِلَ وَقْتُ وُقُوعِهَا وَإِلَّا مُذْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اور اس کنویں کے پانی کو ناپاک کر دے گا 3 دن سے ایسا چوہا جو پھٹ گیا ہو اور اس کے گرنے کا وقت گر گیا ہو، وَإِلَّا اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، مجہول ہو، ٹھیک ہے، جوہیلا. وَإِلَّا اگر وہ پھٹا ہوا نہ ہو تو پھر 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات سے ناپاک کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کنویں میں کوئی جانور گر چکا ہے اور مر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس پانی کو لوگوں نے استعمال کیا ہے، اصل حکم تو ہم نے پڑھ لیا کتنے ڈول نکالیں گے پاک کرنے کے لیے، اتنے ڈول نکالیں گے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس کو لوگ 2-3 دن تک استعمال کرتے رہے ہیں، وضو کرتے رہے ہیں، کپڑے دھوتے رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے 2 باتیں پہلے ذہن میں رکھیں، 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو جانور گرا ہے اور مرا ہے، اگر مرا نہیں ہے وہ تو پھر سمپل ہو گیا بات، وہ تو ہم نے پڑھ لیا. اگر تو جو جانور گرا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا وقت معلوم ہے یا نہیں کہ کب گرا ہے. اگر تو وقت معلوم ہے تو جب سے گرا ہے اس وقت سے لے کر اب تک لوگوں نے، جن جن لوگوں نے وہاں سے وضو کیا ہے وہ اپنی نمازیں لوٹائیں، جن جن لوگوں نے وہاں کے پانی سے وہ کیا ہے، کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں، وہ دوبارہ دھوئے. اور اگر وقت معلوم نہیں ہے، پھر وقت معلوم نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں. ایک، وہ جانور پھٹ چکا تھا، پھول یا پھٹ چکا تھا،
تو پھر ایسی صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹائیں گے، اور 3 دن اور 3 راتوں کے اندر جتنے کپڑے اس پانی سے دھوئے ہیں وہ بھی دوبارہ دھوئیں گے، بشرطیکہ کہ وہاں سے وضو وغیرہ کیا ہو۔ اور اگر وہ دوسری صورت، اگر وہ جانور پھولا یا پھٹا ہوا نہیں ہے، صحیح سالم، مرا ہوا تو ہے لیکن صحیح سالم نکل گیا ہے، جان نکلی ہے لیکن باقی جسم پھٹا ہوا نہیں ہے، پھولا ہوا نہیں ہے، تو پھر 1 دن اور 1 رات، ٹھیک ہے۔ یہ امام صاحب کی رائے ہے، ورنہ صاحبین تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لوگوں پر کچھ بھی لازم نہیں ہے جب تک کہ یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے۔ تو فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، معلوم نہ ہو اور پھٹ چکا ہو تو 3 دن، معلوم نہ ہو اور پھٹا ہوا نہ ہو تو 1 دن اور 1 رات ہے، کیونکہ عموماً جانور 3 دنوں میں یا ان میں پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، تو اس لیے امام صاحب نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں سے یہ اوپر والا بھی اسی نیچے والے کے نیچے ہونا چاہیے تھا، یہ جو اوپر 1 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹے کے احکام کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، بلکہ وہ اسی کے قریب قریب تھا، العرق کا سؤر، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عرق کل حیوان کا سؤرہ، یہ ضابطہ ہے، عرق کل حیوان کا سؤرہ، یعنی طہارت اور نجاست کے لحاظ سے ہر حیوان کا جو پسینہ ہے وہ بھی جھوٹے کے حکم میں ہے۔ تو جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ پاک، جس کا جھوٹا ناپاک اس کا پسینہ بھی ناپاک، ٹھیک ہے۔ البتہ سوائے گدھے کے، گدھا اس سے خارج ہے، گدھے کا جھوٹا تو مشکوک ہے لیکن اس کے پسینوں کو علماء نے پاک قرار دیا ہے، وہ اس سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، کہ عرق الحمار طاہر، اگرچہ اس کے جھوٹے میں اختلاف ہے اور وہ مشکوک ہے۔ یہ تو ہو گیا پسینے کا حکم۔ اب نیچے آ جائیے، وَسُؤْرُ الْآدْمِيِّ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، یہاں سے لے کر آخر تک 4 قسم کے جھوٹوں کا ذکر ہوگا، 4 قسم کے جھوٹوں کا، اکارڈنگ ٹو دا جسم اور گوشت۔ ہم نے ایک اور پڑھا تھا کہ سؤر یا جو جھوٹا ہے وہ اس کا دار و مدار گوشت پر ہے، اگر گوشت کھانا حلال ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اگر گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ تو لہٰذا پہلی قسم ہے طاہر، دوسری قسم ہے نجس، تیسری قسم ہے مکروہ، اور چوتھی قسم ہے مشکوک۔ یہ 4 اقسام ہے جھوٹے کا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک طاہر ہے تو وہ ہے آدمی کا جھوٹا، گھوڑے کا جھوٹا، اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا، آدمی کے اندر مرا ہوا آدمی شامل نہیں ہے، زندہ آدمی شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت کا جو جھوٹا ہے یا زبان سے جو پانی نکلتا ہے، جھوٹا تو نہیں ہوگا لیکن جو زبان سے اس کا پانی وغیرہ نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، اوکے۔ دوسری بات، فرس کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں فرس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کے گوشت کے اندر تو اختلاف ہے نا، امام صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں اور صاحبین اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹا پاک ہے سب کے نزدیک۔ کیوں؟ امام صاحب اگر اس کے گوشت کو منع کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے ضرورت کی وجہ سے اور کرامت وغیرہ کی وجہ سے یا اس کے استعمال کی وجہ سے، تو نجاست کی وجہ سے نہیں، تو بہرحال جھوٹا اس کا پاک ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی کہ پاک جھوٹے کی۔ دوسری قسم، والکلب والخنزیر وسباع البہائم نجس، ٹھیک ہے، کہ کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا اور چیر پاڑ کرنے والے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کیوں؟ ان سب کے گوشت پر دار و مدار ہے، تو جو گوشت کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، سمپل۔ آگے آ جائیے، نمبر 3 مکروہ والا، والہرہ، بلی کا جھوٹا، ٹھیک ہے۔ بلی کے پسینے کے بارے میں اگرچہ علماء نے مختلف وہ لکھی ہے کہ بھئی بعض علماء نے نہیں، بلکہ پسینے کے بارے میں علماء نے لکھا کہ پاک ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، بلکہ ناپاک نہیں ہے، مطلب جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے اور پسینے کا بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ناپاک نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ وہ حدیث ہے نا، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، تو کہ بھئی یہ تو تم لوگوں پر آتی جاتی ہے، تو اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا گیا تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آئے گی، تو اس لیے علماء نے اس کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہی مکروہ تنزیہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال ایک ہے ہرہ، دوسری ہے الدجاجہ المخلات،
کھلی پھرنے والی، مخلات کا مطلب ہوتا ہے باہر کھلے عام پھرنے والی مرغی، کیونکہ وہ نجاست وغیرہ بھی کھاتی رہتی ہے تو اس لیے، ٹھیک ہے، باہر کھلی پھرنے والی۔ اور سباع طیر، چیر پار کرنے والے پرندے جیسے باز، شکرا وغیرہ۔ وہ سواکن البیوت، اور گھروں کے اندر رہنے والی چیزیں جیسے چوہا اور اس طرح کی چیزیں جو گھروں کے بلوں کے اندر رہتی ہے، تو ان سب کا جوتا ناپاک ہے، اور سوری ناپاک نہیں، مکروہ ہے، اور مکروہ کا مطلب مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر کوئی اور پانی ہو تب مکروہ تنزیہی ہے، اگر کوئی اور پانی نہ ہو وضو کے لیے پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، پھر ان سب کے جوتے سے پانی کا وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری قسم ہے مشکوک، والحمار والبغل مشکوک، گدھے اور خچر کا جوتا مشکوک ہے۔ خچر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگرچہ فی الفور یہ مشکوک ہے، لیکن خچر کی ماں کا معلوم کیا جائے، اگر تو وہ گھوڑا ہے یا سوری گھوڑی ہے تو پھر اس کا جوتا پاک ہے، اور اگر خچر کی ماں جو ہے وہ گدھی ہے تو پھر اس کا جوتا ناپاک ہے، سوری مشکوک میں چلا جائے گا، حمار میں، ٹھیک ہے۔ بغل کا یہ اصول ہے کہ اس کی ماں معلوم کی جائے گھوڑی ہے تو پاک، اور اگر گدھی ہے تو پھر حمار کے حکم میں ہو کر مشکوک۔ اور گدھے کا جوتا مشکوک ہے تو جب مشکوک ہے تو اس سے وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا، اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو، اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو پھر اس میں وضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے۔ یہ اصل میں نا اس سلسلے میں چونکہ احادیث مختلف ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکوک کا مطلب کیا ہے کہ پاک ناپاک ہونے میں مشکوک نہیں ہے، مشکوک کا مطلب ہے کہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی اس سے اگر وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں، اس بارے میں شک ہے، کیونکہ احادیث مختلف ہے، خود صحابہ کا بھی اس بارے میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ تعارض ادلہ کی وجہ سے اس کے جھوٹے کو علماء نے کیا قرار دیا، مشکوک قرار دیا، اور اسی لیے کہا کہ اگر کوئی اور پانی نہ ہو تو اس سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کر لے، اور جس کو بھی مقدم کر لے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَأَيًّا قَدَّمَ صَحَّ، جس کو بھی پہلے کیا صحیح ہے، پہلے وضو کیا پھر تیمم، یا پہلے تیمم کیا پھر اس مشکوک پانی سے وضو کیا، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ بخلاف نبیذ التمر، بخلاف نبیذ التمر کے کہ نبیذ التمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نبیذ التمر کہتے ہیں نا کہ پانی کے اندر جو کھجورے پھینک دی جائے اور یہ چھوڑ دی جائے یہاں تک کہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال ہو اس کے اندر رقت اور سیلان موجود ہو، تو وہ ہے نبیذ التمر، اور نشہ بھی نہ آیا ہو اس کے اندر، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ امام صاحب کا پہلا قول یہ تھا کہ جائز ہے، اور امام ابو یوسف کا قول یہ تھا کہ درست نہیں ہے بلکہ تیمم کرے، اور امام محمد کا یہ تھا کہ دونوں کرے، تیمم بھی کرے اور اس سے وضو بھی کرے۔ بعد میں پھر امام صاحب نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف رجوع کر لی اور کہا کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کر سکتے بلکہ تیمم کیا جائے گا، اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، نبیذ تمر سے نہ کرے، کیونکہ جب پانی سے اس کا نام زائل ہو گیا، پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا کہ پانی سے نام زائل ہو جائے تو بس ختم، اگرچہ پکانے سے زائل ہو جائے یا بغیر پکانے کے زائل ہو جائے تو بس وہ پھر پانی نہیں رہتا، اس سے پھر وضو نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کتاب الطہارت کی جو بنیادی چیزیں تھی، مطلب وضو، غسل اور جوتا اور پانی۔ یہاں سے پھر تیمم کے شروع ہو جائیں گے۔ تیمم سے پہلے نا کچھ اہم مسائل ہے وضو وغیرہ سے متعلق، ان کو ذرا دیکھتے ہیں، کچھ خارجی سے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کام آئیں گے آئندہ، پھر ہر باب کے شروع میں وہ کوشش کریں گے، نہیں ہر باب کے آخر میں۔ اس دفعہ ہم نے 3-4 چیزیں جمع کر لی، ٹھیک ہے، وضو کو ہم نے الگ کر دیا اور ہر ایک کو اس طرح الگ الگ کرنا چاہیے۔ بہرحال کچھ مسائل جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں۔ مثال کے طور پر وضو کے سلسلے میں، بلکہ غسل کے سلسلے میں بھی، وضو اور غسل دونوں کے سلسلے میں ایک مشہور سوال آج کل یہ کیا جاتا ہے کہ جو مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں نا، انسان جو مصنوعی اعضاء لگاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ مصنوعی اعضاء کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مثال کے طور پر دانت لگا دیا مصنوعی، اسی طرح مصنوعی جو ہے بال لگا دیے، وگ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تمام چیزوں کا ایک ہی حکم ہے، کیا کہ بھائی اگر وہ اس طرح لگ چکا ہے کہ اس کو ہٹانا اب ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل سے ہٹائے جاتے ہیں، جیسے دانت، اگر کچھ دانت ایسے ہوتے ہیں نا جو مستقل ہوتے ہیں، عارضی طور پر ہر وقت نہیں نکالے جا سکتے، بال بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ہے، تو وہ پھر انسان کا عضو بن گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ عارضی طور پر ہے، ہٹ سکتے ہیں، جیسے وگ ایسے لگاتے ہیں کچھ لوگ جو آرام سے ہٹ جاتے ہیں، یا دانت بھی ایسے لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں آسانی سے، تو وہ پھر انسان کے پارٹس کے حکم میں نہیں ہے، اس پر وضو اور غسل کے سلسلے میں مسئلہ ہوگا۔
وضو ان دانتوں پر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے اندر منہ میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے، لیکن غسل کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور بالوں کا اگر مسئلہ ہے تو پھر اس میں مسئلہ ہوگا کس کا؟ وضو اور غسل دونوں کا مسح، ٹھیک ہے، اور غسل کا بھی اس طرح مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ اصول ہے مصنوعی اعضاء کا۔ اسی طرح کچھ آپ نے دیکھا ہوگا خواتین ناخن پالش، نیل پالش یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خضاب اور مہندی وغیرہ یوز کرتی ہے، تو ان سب کا بھی یہی حکم ہے۔ ان کے بھی اسی قریب قریب ہے کہ اگر وہ نیل پالش وغیرہ اس طرح ہے کہ اس کے باقاعدہ تہ موجود ہے اور وہ تہ ایسی ہے کہ وہ نیچے پانی نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ وضو اور غسل اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جسٹ کلر ہے، جیسے مہندی عموماً جسٹ کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالوں پر مہندی لگا دیا، تو پھر اس سے وضو ہو جائے گا اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو نا معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی نیل پالش جو ہے وہ نیچے تک پانی کو روکتا ہے پہنچانے تک یا نہیں روکتا، اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں نا کہ کوئی کاغذ ہے نا، کاغذ کوئی پیپر لے لے اور اس کے اوپر وہ نیل پالش لگا دے تھوڑی مقدار میں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا جب وہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ٹپکا دے۔ اگر وہ اس پانی سے وہ کاغذ نیچے کی طرف گیلا ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اس نیل پالش سے نیچے پانی جا رہا ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اگر وہ نیچے والا کاغذ گیلا نہیں ہوا تو سمجھ جائے کہ بھئی اب پانی نیچے نہیں جا رہا، یہ نیل پالش پانی کو روک رہا ہے، لہٰذا وضو اور غسل میں مسئلہ ہوگا۔ آگے یہ پوائنٹ سمجھ دو ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ ہے ویسلین، جو پاؤں کے اندر سردیوں میں لوگ لگاتے ہیں نا، پاؤں جب پھٹ جائے تو اس میں لگاتے ہیں، اس کا بھی علماء نے یہی حکم لکھا ہے کہ اگر پانی کو روکتا ہے تو اب مانے ہیں، لیکن پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بسا اوقات وہ ویسلین اندر اس طرح چلی جاتی ہے کہ اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہوتا، تو جس چیز کو ہٹانا ممکن نہ ہو اس کے اوپر پانی بہا دو کافی ہے، بشرطیکہ کہ اس کا ہٹانا ممکن ہی نہ رہے، اوکے۔ یا مثال کے طور پر ایلفی ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی ایلفی جو یوز کی جاتی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو کہ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو وہ پھر ہٹانا ممکن نہیں ہے، اگر آپ چھری وغیرہ لے کر اس کو ہٹاؤ گے تو وہ تو نقصان ہو جائے گا، نیچے زخم لگ جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی غسل اور وضو کر لے تو ہو جائے گا، جتنا ہٹ سکتا ہے ہٹا دے، باقی نہیں ہٹ سکتا اس کے اوپر وضو وغیرہ ہو جائے گا۔ لپسٹک کا بھی یہی حکم ہے سیم جو نیل پالش کا ہے، اوکے، کہ اگر نیچے تک پانی کو روکتا ہے تو نہیں ہوگا، ورنہ تو روک لے گا۔ اچھا، آنکھوں کے اندر جو لینز لگاتے ہیں، لینز، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وضو میں نہ غسل میں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا نہ وضو میں ضروری ہے نہ غسل میں، اوکے، تو نو پرابلم۔ بالوں پر جو جیل اور کریم وغیرہ لگاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی عموماً موسٹلی وہ بھی پانی کو نہیں روکتے، پانی بالوں تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا مسح ہو جائے گا، غسل میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی خاص قسم کا جیل ہے جو باقاعدہ تہ بناتا ہے تو پھر الگ بات ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بنیادی چیزیں تھی۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے اس کا، ٹوتھ پیسٹ کا، کہ جو سواک، یہ نیچے ہم نے پڑھا تھا نا سواک کا، یہ مسواک، ٹھیک ہے، کہ کیا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ مسواک کی جگہ استعمال کر لے تو کیا کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی؟ تو علماء نے مختلف اقوال ذکر کیا ہے۔ شیخ تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ بھئی دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک ہے سواک کی سنت، سواک کا مطلب ہوتا ہے عمل، ایسا عمل کرنا جس سے دانت صاف ہو جائے، اور ایک ہے مسواک کی سنت، وہ جو خاص قسم کی لکڑی ہے اس کا استعمال۔ تو سواک اگرچہ سواک کی سنت ادا ہو جائے گی، منہ کی صفائی کی سنت، لیکن مسواک والی سنت جو ہے ٹوتھ پیسٹ سے ادا نہیں ہوگی، اوکے ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے نیچے آئیے تو تیامن ہے، نواقض وضو، ہاں، نواقض وضو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈور کاپی جو آج کل خواتین کی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی انگلی پر یا کسی بھی چیز پر اس طرح کسی کوئی آلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دوائی لگا کر جو ہے شرمگاہ کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور کوئی وہ کی جاتی ہے، تو اس سے بھی علماء نے لکھا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بیک سائڈ سے اندر کی جاتی ہے، اور اس سے جب بھی نکالا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس پر نجاست لگی ہوتی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دم کے اندر یہ والا پوائنٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انجیکشن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ انجیکشن ایسا ہے کہ خون نکالنا ہی مقصد ہے، خون نکالا جا رہا ہے اس سے تاکہ ٹیسٹ کرے، تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون نکالنا مقصد نہیں ہے، ویسے انجیکشن لگا رہے ہیں آپ کے گوشت میں، یا ڈراپ لگا رہے ہیں آپ کے اس میں، تو اس میں پھر دو اوپینین ہے۔ کچھ علماء نے آج کل لکھا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے عموماً زیادہ وضو نہیں، خون نہیں نکلتا، ہلکا سا خون نکل جاتا ہے اور وہ سیلان نہیں ہوتا اس میں،
लेकिन दूसरी तरफ दारुल उलूम और कुछ उलमा ने लिखा है कि टूट जाता है, क्योंकि वो जो नीडल होता है आगे उस वो इतना बड़ा होता है कि उससे हो के जब आगे सिरिंज के अंदर कुछ ना कुछ खून आता है तो समझ जाए कि उसके अंदर सैलान है, इतना पानी है कि उसके अंदर सैलान है, तो लिहाजा वजू टूट जाएगा। तो एहतियात इसी में है कि इंसान वजू जो है वो मतलब कर ले उससे। नौम के बारे में हमने पढ़ा था, कुर्सी पर सोना, तो उलमा ने लिखा है कुर्सी अगर टेक वाली है तो टूट जाएगा, टेक वाली नहीं है, अपने पावर पे बैठा हुआ है तो ठीक है, फिर नहीं टूटेगा। ओके। शराब पीने से, उलमा ने लिखा है शराब पीने से, शुक्र पड़ा था ना, शुक्र, हाँ, शराब पीने से अगर नशा आ जाए तो ठीक है, फिर तो वजू टूट जाएगा, नशा नहीं आए तो फिर वजू नहीं टूटेगा। आगे आ जाइए तो हम्म, गुस्ल वगैरह में, ठीक है, गुस्ल वगैरह में मिसाल के तौर पर क्या हो, बाकी कुछ चीजें तो हमने पढ़ ली दांतों का और इस तरह ना वो चीजें जो माने हो, वो सारी की सारी वो तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अलबत्ता इसमें ये है कि एक पढ़ा था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तकरीबन वो करीब करीब है जो पीछे आने पड़ता, माने माने पानी के लिए माने होगा नहीं होगा, ठीक है, तो उसी चीज के ऊपर ही है इस पे। आ, इसी तरह आगे आ जाइए तो नवाकिज गुस्ल है। नवाकिज गुस्ल में एक इजाफी पॉइंट ये क्या है, अगर किसी ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल के बाद उसकी शर्मगाह से कुछ ना कुछ मनी निकल आई, तो उसमें उलमा ने ये लिखा है कि अगर वो गुस्ल करने के बाद वो 2-3 कदम चला था उसके बाद निकली है तो फिर तो नहीं टूटे, उस दोबारा गुस्ल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फौरन ही निकल गई बगैर किसी 2-3 कदम चले हुए कुछ काम किए बगैर, तो फिर इस सूरत में दोबारा गुस्ल करे। उलमा ने ये लिखा है क्योंकि वो फिर असल उसी मकाम से आया हुआ होगा, या इस तरह उलमा ने लिखा है। नीचे जो है आप आ जाए मियाह, अहकामुल मियाह के अंदर बहुत सारे मसाइल लोग पूछते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करना कैसा है, तो अगर वो नजस पानी है तो उलमा ने लिखा है सिर्फ जस्ट उसके फिल्टर से वो पाक नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर से उसकी बदबू अगर जाहिर की जाती है वो नजासत पाक नहीं कर सकती पानी की, ठीक है। और जमजम के पानी से लोग आजकल मसाइल पूछते हैं, जमजम के पानी से वजू भी कर सकते हैं गुस्ल भी कर सकते हैं, अगरचे जनाबत में या बगैर वजू के या इस्तिंजा में। जनाबत में इस्तेमाल करना, इस्तिंजा में इस्तेमाल करने को उलमा ने खिलाफ अदब या मकरूह लिखा है, लेकिन वजू और गुस्ल हो जाएगा। अच्छा, पानी ये हमने पढ़ा था ना इधर, कि अगर पानी के अंदर कोई चीज बकस्द तंजीफ डाली जाए, अगर आपको याद हो, बकस्द तंजीफ पाकी के मकसद के लिए डाली जाए तो उससे उससे वो नापाक नहीं होगा पानी, ठीक है। जैसे मैंने साबुन की मिसाल दी थी, शैम्पू की, तो डिटोल आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं ना पानी के अंदर डिटोल डालकर, तो वहां भी असल मकसद तंजीफ है, तो जितने भी ज्यादा डिटोल डाला जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पानी पाक ही रहेगा। या जरासीम कश पाउडर डालते हैं, तो वो भी इतने ज्यादा नहीं होते कि अज्जा के एतबार से ज्यादा हो, जामिद चीजों में तो अज्जा को देखा जाता है ना, तो इसलिए वो भी इतने ज्यादा नहीं होते कि उससे हम ये कहें कि वुजू जो है वो या गुस्ल, वुजू या गुस्ल नहीं होगा। अच्छा, मैं ठहरा हुआ पानी वगैरह के अंदर ना टैंकियों के मसाइल लोग आजकल पूछते हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है, टैंकियों के मसाइल पूछते हैं, घरों के अंदर टैंकियां है तो उसका क्या हुक्म है। इसको ना समझे, 3 सूरतें हैं इसकी, कि अगर टैंकी में इस तरह टैंकी है कि एक तरफ उसमें पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से उसमें जा रहा है पानी, हाँ, एक तरफ पाइप में पानी आ रहा है टैंकी में गिर रहा है और दूसरी तरफ से उसमें मुसलसल पानी जा रहा है, तो ये माए जारी के हुक्म में। उसमें अगर कोई निजासत इस तरह सिचुएशन में गिरेगी तो वो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि माए जारी है। और माए जारी के पीछे हमने पढ़ा है कि जब तक 3 में से कोई एक असर ना हो, रंग, जायका, बदबू, अगर इनमें से कोई एक चीज जाहिर ना हुआ हो तो उस वक्त तक वो पानी पाक होगा माए जारी। दूसरी सूरत यह है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है, जारी नहीं है, ओके, बट के एक तरफ से पानी आ रहा है दूसरी तरफ से बंद है, या दोनों तरफ से बंद है, हाँ, या जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, ठीक है, तो वो तो माई जारी के हुक्म में नहीं है। अब माई जारी के हुक्म में नहीं है तो फिर उसके अंदर 2 सूरतें बनती है, एक दा दरदा है या नहीं, आशरन फी आशरिन है या नहीं, ठीक है। आजकल आशरन फी आशरिन की कुछ मकदार स्क्वायर फीट के हिसाब से 225 लगाते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई अगर 10 बाई 10 है, 225 है स्क्वायर फीट है, तो फिर उसका हुक्म भी माई जारी वाला है कि जब तक ताम लौन और रिह चेंज नहीं हुआ तो पाक रहेगा, ओके। और अगर उससे कम है तो फिर नापाक हो जाएगा।
اب ناپاک تو ہو گیا، لیکن پاک کیسے کرے؟ پاک کرنے کے لیے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک طریقہ لکھا تھا، میں نے دیکھا ہے تفصیل سے جواہر الفقہ میں، بڑا آسان طریقہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے وہ نجاست اٹھا لو، پھینک دو، اور اس کے بعد ایک طرف پانی چلا دو اور دوسری طرف سے سٹارٹ کر دو، مطلب ایک طرف سے پانی کو اس کے اندر گرنا شروع کر دے اور دوسری طرف سے پانی باہر نکلنا شروع کر دے، بس کچھ ٹائم تک وہ چلاؤ تاکہ مائی جاری کے حکم میں ہو جائے، پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا کہ تھوڑا سا پانی چلا دو تاکہ گر جائے، اور آتے جاتے تو ایسی صورت میں وہ مائی جاری کے حکم میں ہو جائے گا اور پانی پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور باقی مائع مستعمل کا بھی علماء نے یہ لکھا ہے، ریسائکلنگ کے ذریعے مائع مستعمل جو ہے وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے اگرچہ اس کی ریسائکلنگ کر دو، ریسائکل شدہ پانی جو ہے نا، علماء نے عموماً یہی ہے کہ بھئی اس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہوگا، اور یہی احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کنویں وغیرہ کے اندر بھی تقریباً وہ بتا دیا کہ کتنے ڈول وغیرہ نکالے جائیں گے، تو کتنے ڈول کے سلسلے میں آج کل اگر ڈول کے بجائے پمپ استعمال کیا جائے لیکن مقدار اسی طرح ذہن میں رکھ لیا جائے تو بس کافی ہے، پمپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈول کوئی فرض تو ہے نہیں، اصل چیز جو ہے وہ مقدار ہے، اس مقدار کا ذہن میں رکھ لیا جائے اور نکال دیا جائے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کوئی اتنا ڈیپ کنواں ہے کہ اس سے وہ نجاست نکالنا ممکن ہی نہ رہے، تو پھر اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نجاست مٹی نہ بن جائے، اس وقت تک کنواں ناپاک رہے گا اگر اس سے نجاست نکالنا ممکن ہی نہ رہے تو۔ ٹھیک ہے، باقی ایسی کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا مسئلہ ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں ان چاروں میں سے، پانی، جو کنواں، وضو، غسل، ان میں سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہم تیمم سے پھر شروع کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ہے سوال تو؟ میں ذرا سپیڈ سے بتا دیے مسائل، کچھ سمجھ آ گئے، لیکن یہ کہ آسان آسان تھے، اتنے مشکل تو نہیں تھے میرے خیال میں۔ جیسے غسل کی جو ایک شرط ہے کہ دو، کم از کم دو قطرے ہونے چاہیے، تو عموماً یہ دو قطرے نہیں ہوتے، اگر آپ پانی ڈالیں بھی کاغذ کے اوپر، مطلب نیل پالش کے اوپر، ہوں نیل پالش کو کاغذ پہ لگائیں اور پھر اس کے اوپر پانی ڈالیں، نارملی ایک ایک آدھی قطرہ نیچے نظر آتا ہے، تو ہاں یہ ہاں، شرط ہے کہ دو قطرے ہوں، نہیں دو قطرتین قطرے ہوں تو یا کسی نے نہیں لکھے، بس پانی پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر ایک قطرہ جا رہا ہے تو ایک قطرہ تو آپ نے دو تین قطرے گرائے ہوں گے تو ایک قطرہ گیا ہے، غسل میں تو انسان بہت سارا پانی گراتا ہے تو وہ تو بار 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 اس کے اوپر پانی جائے گا تو 10 15 قطرے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کاغذ پہ آپ نے لگایا اور نیچے جسٹ ون قطرہ چلا گیا تو بھی سمجھ جائیے کہ چلا جاتا ہے پانی، کیونکہ غسل میں انسان بار بار پانی یوز کرتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، کندھوں پہ ڈالتا ہے، ادھر ادھر ڈالتا ہے، تو وہ اس پہ کئی مرتبہ جب پانی گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیچے جلا جائے گا اور نیچے جگہ گیلی ہو جائے گی۔ احتیاط کی بات الگ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جی سمجھ، جزاک اللہ خیر، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ملتے انشاءاللہ، ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، السلام۔